سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف سر آبا مل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ پچھلی مرتبہ جدوں اسی تفسیر دا درس جدوں دیتا سی، ساڑیاں سورہ بقرہ دیاں 50 آیت کریمہ ساڑیاں مکمل ہوئی سی. آج اس کو بھی انشاءاللہ ساڑا درس شروع ہوئے گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ترجمہ کان سلیمان: اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو. پچھلی مرتبہ میں یہودیاں دیاں کئی عادات، کئی بد عادتاں تواڈے سامنے رکھیاں سی کہ انہاں نوں کس طرح دیاں بریاں عادتاں سی اور کس طریقے دے نال انہاں نے موسیٰ علیہ السلام دے نال سلوک کیتا. اور میں دسیا سی کہ انہاں نے جناب کس طریقے نال سرکشی کی تھی. ہن اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ پاک نے انہاں دی سرکشی بیان کی تھی. اللہ پاک نے کی فرمایا کہ اسی موسیٰ علیہ السلام دے نال 40 رات دا وعدہ کیتا. موسیٰ علیہ السلام آپ تورات لین واسطے کوہ طور تے گئے. 40 راتاں آپ نے گزارنیاں سی. کوہ طور تے آپ تشریف لے کے گئے. 40 دن آپ نے گزارنے سی. ہن اس قوم نے کی کیتا؟ پچھلیاں ساریاں نشانیاں، پچھلیاں ساریاں نعمتاں بھلا کے انہوں نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. حالے موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ تورات لین واسطے گئے سی، کتاب لین واسطے گئے سی. انہاں لوگوں نے تھوڑا جتنا بھی صبر نہیں کیتا، بلکہ یہ اپنی حدوں بدے. پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. پھر اللہ پاک نے انہوں معافی عطا کی تھی. یہ واقعہ کس طریقے کے نام ایسے ہی میں پچھلی دفعہ سارا عرض کیتا سی. جڑا دوبارہ یاد کرنا چاہے، ریویو کرنا چاہے تو وہ سارا بیان اپلوڈ ہو چکے ہے، انہوں سماعت کر سکتا ہے. اگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور فرمایا جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ. تسی اندازہ لگاؤ کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیتی
تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ قرآن پاک بھی اس طرح ہی ہے، قرآن پاک ہدایت واسطے ہی ہے، لیکن ہدایت لبھی انہوں ہے جڑا ہدایت لبنا چاہے۔ اگر ہدایت نہ لبنا چاہے تو وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ہوئے، چاہے نبی پاک علیہ السلام دی قوم دا ہوئے، انہوں ہدایت کیوں لبے گی جڑا خود نہیں لبنا چاہتا۔ اور پھر پچھلی آیت کریمہ جو کہ بڑی پیاری گل ذہن چ آتی ہے کہ 40 کے عدد کے اندر کچھ نہ کچھ تے ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو 40 دن کے حوالے دے نال بلایا، اور شاید یہی کر کے سارے اسلاف 40واں کرتے ہیں اور 40ویں دے ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں، چونکہ 40 دن دے اندر برکت ایسی ہے۔ اور بھی کئی مقامات 40 کی فضیلت آئی ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ جو پڑھا سی، آپ 40ویں سے، آپ تو پہلے 39 گھنٹے مسلمان ہو چکے سے، آپ 40ویں سے، 40ویں دے اندر کوئی نہ کوئی تے جناب افضلیت، کوئی نہ کوئی تے فضیلت ہے کہ یہ تذکرہ جناب قرآن چ بھی آ رہا ہے، یہ تذکرہ احادیث کے اندر بھی آ رہا ہے۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ترجمہ کم سلیمان، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر یہ چیز دسی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جب کوہ طور تو واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ قوم تو بچڑے کی پوجا سے لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے آ کے انہوں نے سرزنش کی اور ڈانٹیا، کہتے جی اسی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، دسو اسی توبہ کیویں کریے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرفوں تہاڈا توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ تسی تہاڈے جو وہ لوگ جنہاں نے بت کی پوجا، بچڑے کی پوجا نہیں کی، وہ لوگ وہ قتل کریں گے انہوں نے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اللہ پاک نے سزا مقرر کی تھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرفوں کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے سزا ہے کہ جنہاں نے بت نو نہیں پوجیا وہ لوگ قتل کریں گے کنہاں لوگوں انہوں کہ جنہاں نے بت نو پوجیا، بتاں نو پوجیا، بچڑے نو پوجیا۔ ہویا بھی اس طریقے کے نال پھر جناب ہن یہ تھلے بہ گئے، آڈر سی اللہ پاک کا کہ توبہ قبول ہی کیوں نہیں ہے، یہ پھر تھلے بیٹھ گئے۔ دوسری قوم جڑی جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، بچڑے کی پوجا نہیں کی، انہوں نے تلواراں پکڑ لیا اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا، مارتے گئے مارتے گئے مارتے گئے، جناب ہٹا کے 70,000 جناب اسی طرح قتل ہوئے۔ 70,000 صبح تو لے کے شام تک 70,000 اسی طرح قتل ہو گئے۔ جب اتنا قتل واقع ہوا، موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ عرض کی تھی، یا اللہ گڑ گڑا کے عرض کی تھی، یا اللہ ہن اس قوم کو معافی عطا کر دے، سارے جانے لگنے، اس قوم کو معافی عطا کر دے، سارے جانے لگنے۔ پھر اللہ پاک کی طرفوں پیغام آیا کہ جڑے قتل ہو گئے کیونکہ انہوں نے توبہ کی تھی، توبہ جنہوں نے کی تھی توبہ جا کے قتل ہوئے نے، لہذا یہ بھی جنتی نے، اور جنہوں نے قتل کیتا اللہ پاک دے آرڈر کے مطابق یہ بھی جنتی نے۔
وگرنہ ہوگا کہ یا ایک قاتل دوزخی یا مقتول دوزخی یا دونوں ہی دوزخی. عام طور پہ طریقہ کار نہیں چلتا، لیکن جتنے اللہ فرما دے اتنے قتل کرنا بھی جناب ثواب، اتنے قتل ہو جانا بھی ثواب. پتہ کی چلے جتنے رب دی فرمان آ جائے، جتنے رب کا آرڈر آ جائے، اتنے اپنی عقل نہیں چلتی، اپنے معاملات نہیں چلتے. اور پھر ایک اور بھی گل پتہ چلی، قرآن تو پتہ چلی، جڑا بندہ دین نو چھڈ لے، جڑا بندہ اسلام نو چھڈ دے، جڑا بندہ دین تو باہر ہو گئے، وہی سزا قتل ہے. اے قرآن کا فیصلہ، وہی سزا قتل ہے جڑا دین چھڈ کے، دین تو مرتد ہو گئے، دین تو پھر کے اپنی راہ کٹ لے، وہی سزا قتل ہے. اور کیوں جناب دنیا کے بھی قوانین نے، اگر کوئی بندہ بغاوت کرے کسی ملکی قانون کے خلاف بغاوت کرتا، وہی سزا سزائے موت ساری دنیا چلتی. بندیاں نے بنائے ہوئے قوانین بغاوت کرنا جناب سزائے موت بندے نے قبول ہے کہ ہاں جی یہ قانون چلنا چاہیے. کہ جی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کوئی بغاوت کرے، اللہ کے دیتے ہوئے دین کے نال کوئی بغاوت کر کے دین چھڈ جائے، پھر وہی سزا نو اگر قتل نو کوئی ظلم آکھے تو انہوں اپنی عقل کی علاج کرانا چاہیے. اج دا سیکولر طبقہ جڑا لبرل طبقہ، انہوں نے دنیا کے قوانین نظر نہیں آتے کی کس کس طریقے کے نال چلتا ہے. جدو اٹھن گے اٹھ کے بکواس کرن گے دین اسلام کے قوانین دے. اسرائیل کدوں کا ظلم کر رہا، کدوں کا ظلم کر رہا اسرائیل، مسلمانوں نے دن رات مار رہا. جناب انہاں لوکاں نوں کدی نہیں یہ نظر آیا کہ باہر نکل کے روڈاں تے انہاں لوکاں نے احتجاج کیتے ہون جڑے اسلام کے قوانین تے اعتراض کرتے ہیں. پھر بھی اگر بول رہے ہیں، پھر بھی اگر خدمات کر رہے ہیں، کون لوگ نے جڑے اسلام کے چاہنے والے لوگ لگے ہوئے ہیں. عام لوگوں کو ٹینشن ہی کوئی نہیں جناب اتنا ظلم ہو رہا ہوتے. پر ایک اور بھی نال کر لے بھی کہ قانون جو ہاتھ وچ رہن دی سانو عوام نوں اجازت نہیں. اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوئے پھر قانونی اسلامی کے مطابق پھر اسی مقدمہ دائر کریں گے جناب، پھر حکومت جانے جو بندہ جانے. سارا کام ہے صرف اس طریقے کے نام مقدمہ دائر کر کے بری ہونا. ہاں جی قانون ہاتھ لینے سانو اجازت نہیں، وگرنہ ہر بندہ جتنے دل کرے گا جناب فتوا لا کے تو انہوں مارن کو تریا ہے گا. یہ بھی کام دی اجازت. ہاں جی دونوں پاسے میں چیزاں بیان کر دیں. بہرحال جی اگے چلو جی. اللہ پاک نے انہوں کی توبہ اس طریقے نال بیان کی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرن گے. جناب انہوں نے قتل بھی کیتا، انہوں نے جرم کی سی، یہ مجسمے سازیاں کرتے سی، بت بناتے سی. جناب انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام آپ کی نافرمانی کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی. اللہ پاک نے انہوں سزا دی. یہ دیکھو مجسمہ سازی اگر یہودیاں نے کی تھی تے او جناب اللہ پاک دی طرفوں عذاب دے مستحق ٹھہرے. کہ ساڈے مسلماناں دے اندر کس کس طریقے دی مجسمہ سازی چلتی ہے کبھی غور کیتا؟ ساڈیاں جناب اتنی دیر تک عمارتاں بلڈنگاں سجدیاں نہیں جنی دیر تک جناب شیر دا کوئی مجسمہ بنا کے نہ دیتا ہے. کتے جناب کسی نے شاہین دا مجسمہ بنا کے لایا ہوا. جناب تسی اگر کالونیاں دے دروازیاں تے جاندے ہو کتنے کتنے بڑے شیراں دے جناب انہوں نے مجسمے بنا کے لائے ہوئے ہیں، کتنے کتنے بڑے مجسمے بنائے ہوئے ہیں انہوں لوگوں نے. اے تسی چوکاں دے اندر دیکھ لو، سارے ارباب اقتدار لوگوں کو دیکھ لو، انہوں نے بھی کی کام کیتے ہیں. چوکاں دے اندر کتے رنجیت سنگھ دا مجسمہ، کتے کیدا مجسمہ، کتے کیدا مجسمہ. وہ بھئی مجسمہ سازی دا جواز کتھوں آیا؟ ہر بندہ اپنی سجاوٹاں نوں دیکھ رہا کہ سجاوٹ شاید یہ نال ہوئے گی. وہ بھائی جس چیز کو قرآن حدیث نے روک دیتا انہوں نے سجاوٹ کر دی. لہذا جتنے تک ساڈا ہاتھ چلتا ہوئے، جتنے تک ساری کوشش چلتی ہوئے، اس حرام کام تو آپ بھی بچنا چاہیے، بچانا بھی چاہیے. سارے مستری حضرات بیٹھے نے، یہ انہوں نے چیزاں کے کام کرتے ہیں، اگر تعمیرات کرتے ہیں، اگر انہوں نے اس چیز کا آرڈر آ جائے کہ جناب کوئی مجسمہ بنا کے دو اس طرح کسی زندہ شہر کا، انہاں واسطے بنانا جائز نہیں ہوگا، کمائی درست نہیں ہوگی انہاں واسطے. لہذا جتنے اتنی صورتحال بنتی ہوئے، جتنے ساڈا
ہاتھ پہنتا ہوئے جتنے اگلا پتا کہ جناب ساری گل مان لے گا اتنے سانو اس طرح کی تبلیغ کرنی چاہیے کہ بھائی کام غلط ہے. مجسمے سازی انہوں لوگوں نے کی تھی, اسی بھی مجسمے سازی لگے ہوئے ہیں. یہ چیزاں غلط. برل یہ پچھلی امتاں سی جناب انہوں نے نال کس طریقے انہوں نے سختیاں بھی پیش آئی اور مزید انہوں نے سختیاں کی سی جناب. اے میرے سامنے تفسیر روح البیان دا حوالہ موجود ہے جناب. کا قطع الاعضاء الخاطئہ انہاں چ کی چلدا سی کہ جناب جس عضو نے گناہ کیتا اور توبہ ہے سی عضو بھی کٹ دیتا ہے. اگر ہاتھ نے گناہ کیتا تو ہاتھ کٹ دیتا ہے, اگر پیر نے گناہ کیتا تو پیر کٹ دیتا ہے, اگر آنکھ نے گناہ کیتا تو آنکھ کٹ دیتی جائے. یہ اس دور کے لوگوں کی جناب توبہ اس طریقے نال قبول ہوندی سی. اور مزید کتنی سختیاں سی. وعدم جواز صلاۃ فی غیر المسجد, انہاں دی نماز مسجد تو علاوہ نہیں سی ہوندی. جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی امت سے کیسا فضل ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب کائنات نے ساری زمین میرے واسطے, روئے زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتا. جو علت لی الارض مسجد و طہورا, فرمایا میرے واسطے یہ زمین مسجد بنا دیتے گئے اور طہارت کی جا بنا دیتے گئے. میرا امتی جتھے نماز ادا کرے گا اللہ قبول کر لے گا. اور اسی طرح جناب انہاں دا اور کی طریقہ سی وعدم التطہیر بغیر الماء. ساڈی تے طہارت جناب روڑے دے نال بھی ہو جاندی سی اگر کوئی پنڈاں دے ہاتھاں دے اوتے ہوے, لیکن انہاں دی طہارت بغیر پانی تو منی نہیں سی جاندی. اور اسی طرح وحرمت اکل الصائم بعد النوم, جدوں یہ سو جاندے سی روزہ لگیا ہوندا سی, اگر روزہ جدوں کھول لیا اور جتنی دیر تک جاگ دے اتنی دیر تک اجازت سی کھان پین دی. جدوں سو گئے پھر دوبارہ اٹھن تو بعد کھان پین دی انہوں اجازت نہیں سی. ومنع الطیبات عنہم بالذنوب, اور کئی صاف ستھریاں چیزاں, اسی تے صاف ستھریاں چیزاں اللہ دیاں ساریاں بنائیاں کاندے ہیں, لیکن انہاں نوں گناہاں دی وجہ تو کئی چیزاں تو روک دتا گیا. وقومی زکات ربع مالہم, اور انہاں دی زکات مال دا چوتھائی حصہ ہوندی سی, یعنی کہ 100 چوں 25 روپے, 100 چوں 25 روپے انہاں تے زکات سی. ساڈے لوکاں نوں 100 چوں 2.5 روپے دندے آ موت پیندی ہے, کئیاں نوں موت پیندی ہے 100 چوں 2.5 دندے آ. انہاں دی زکات 100 چوں 25 سی, ساڈی 100 چوں 2.5 روپے تے پھر بھی جناب لوکاں نوں ٹینشن ہوندی ہے. اسی طرح کتابت ذنب اللیل علی الباب بالصبح, کہندے جدوں انہاں نے رات نو گناہ کیتا ہوندا سی نا, جڑا انہاں لوکاں نے یہ گناہ کردے سی رات نو چھپ کے, جدوں صبح نو اٹھ کے باہر نکلنا اللہ دی طرفوں انہاں دے دروازے تے لکھ دتا جاندا سی اج دی رات انہیں اے گناہ کیتے نے. اللہ معاف کرے یار. دیکھو اللہ نے کتنا فضل کیتا نبی پاک دا صدقہ نبی پاک دی امت. اسی پتہ نہیں کی کچھ کرتے ہیں, اللہ نے پھر بھی سارے پردے رکھے ہوئے. اللہ پاک ساری جس طرح دنیا چ پردے رکھے ہوئے اللہ پاک اسی طرح آخرت چ بھی سارے پردے بدل کے لوگوں کے جناب کام سے. اللہ پاک نے نبی پاک دا صدقہ ساڈے تے کتنا فضل کیتا, ساڈے تے کتنی رحمت کیتی ہے. اور فرمایا باقی تو قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں, تو تمہیں کڑکنے آ لیا تم دیکھ رہے تھے, پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو. اور حضرات کو ہویا کہ جدوں انہاں دی توبہ اس طریقے نال قبول ہوئی, انہاں جانا بھی دے دتیاں. اللہ پاک نے فرمایا ہن اپنے وچوں نا تسی مخصوص 70 بندے تیار کرو, میں جانا وا اللہ دی بارگاہ چ تانوں لے کے کوہے ٹور تے جتھے میں اللہ دے نال ہم کلام ہونا, میں اللہ دی بارگاہ تانوں پیش کردا, تسی اوتھے پیش ہو کے نمائندے بن کے باقی لوکاں دے تسی معافی منگو, باقی لوکاں دے نمائندے بن کے جا کے تسی اوتھے معافی منگو. جناب ہویا کہ موسیٰ علیہ السلام نال چلے گئے, پیچھے والے کی کرتے ہیں, پیچھے باقی لوکاں دی توبہ دیکھتے ہیں,
ہن گئے نے موسیٰ علیہ السلام دے نال کوہ طور تے، جدوں کوہ طور تے پہنچے اتھے جا کے عجیب ہی گل کر دیتی. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لن نؤمن لک، اسی نہیں تینوں مانتے حتی نری اللہ جہرۃ، سانو اللہ واضح سامنے دکھاؤ. استغفر اللہ، کیسی سرکش قوم، اللہ سامنے دیکھاں گے تے پھر مناں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے فرمایا کہ پھر تانوں کڑک نے پکڑیا، اللہ دی طرفوں بجلی پئی، کڑک پئی، یہ سارے جانے لگے، 70 جانے لگے. ہوں جدو 70 جانے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ نے کی عرض کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں 70 انہاں چوں چن کے رہ گیا سی، انہاں دی واقعی غلطی ہے، لیکن اگر ایدہ ہی میں واپس چلا گیا کہ 70 نہ آگے باقی قوم نے کی کرنا، یا اللہ انہوں نے معاف کر. اللہ فرمایا ثم بعثناکم ای احییناکم، اسی پھر زندہ کیتا من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تسی ساڈی نعمتاں دا شکریہ ادا کرو، تواڈے مرن تو بعد دوبارہ تانوں زندہ کیتا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے فرمایا پھر میں تواڈے تے مزید رحم کی کیتا کہ ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من و سلوا، من اور سلوا اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے. اللہ پاک نے انہوں نے رحم کی کتاب کہ اللہ پاک نے یہ جدو چلتے سی انہوں نے نال انہوں نے سراں تے جدو دھوپ پیندی سی نا، دھوپ پیندی سی یاد آ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ دھوپ ہی بڑی. موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے بارگاہ دعا کی تھی، اللہ نے انہوں نے سراں تے بدل کر دیتا، یہ جدھر نوں جاندے سی بدل انہوں نے نال سایہ کرتے سی، بدل انہوں نے نال سایہ کرتے سی. پھر مزید رحم کی کیتا اللہ پاک نے، اللہ پاک نے مزید رحم انہوں نے تے کیتا کہ جناب یہ کھانا انہاں واسطے منو سلوا اتاریا. ہن منو سلوا، من تے سلوا ہے کی چیز؟ من جناب ایک فروٹ ٹائپ ایک شے سی جس نام ناشپاتی ہوندا، اودا انداز یہ سی ناشپاتی دے انداز، اور ہے بڑا میٹھا سی. اور سلوا پرندہ بھنیا ہے پرندہ انہاں دے کول ہوندا ہوندا سی، بھنیا ہے پرندہ. ایسے بھنی شے سانوں لب جائے نا تے ساڈے بندے کہنے کیا بات ہے، انہوں نے روز بھنیا گوشت لبدا سی اور روز فروٹ لبدا سی. لیکن جناب ہے نا شکری قوم، پھر بھی نہ شکری کرتے سی. اللہ پاک کی طرفوں سے کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہاں کھاؤ میری طرفوں جو میں تمہیں عطا کیتا کھاؤ جناب. لیکن انہاں نو پھر بھی برداشت نہ ہویا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہاں لوگاں نے ظلم نہیں کیتا لیکن وہ اپنی جاناں تے آپ ہی ظلم کرتے رہے. کس طریقے دے نال جناب مزید میں انشاءاللہ اس نو اگلی آیت تو بعد اس نو میں عرض کرتا کہ اس طریقے دے نال مزید کچھ چیزیں بھی سماعت کرو کہ دیکھو انہاں دے اوتے اللہ پاک دیاں رحمتاں کس طریقے دے نال سی کہ جناب انہاں دے کپڑے میلے نہیں سی ہوندے، انہاں دے کپڑے میلے نہیں سی ہوندے. اور جناب کی سی وَيُنزَلُ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ عَمُودٌ مِّن نُّورٍ، جدو رات دا ٹائم ہوندا سی نا تے انہاں دے اوتے نور دے ستون اتارے جاندے سی، نور دے ستون، نور دیاں لائٹاں اتاریاں جاندیاں سی انہاں لوکاں واسطے. یسیرون فی ضوئہ، اور ایدی روشنی دے اندر چلدے ہوندے سی. وَثِيَابُهُمْ لا تَتَّسِخُ وَلَا تُبْلَى، جڑے انہاں دے کپڑے سی وہ نہ تے پھٹدے سی نہ پرانے ہوندے سی. اسی طریقے دے نال انہاں دے کپڑے چلدے رہندے سی. جناب 40 سال تک اس طریقے نال سلسلہ چلیا، 40 سال تک اس طریقے نال سلسلہ چلیا. ساڈے تے کپڑے جناب آپ تو نہیں پہندے، سارا کچھ کرنا پہندا. انہاں دے اوتے کس طریقے دے نال اللہ پاک دی رحمتاں نازل ہوئیاں. لیکن اگے دیکھو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جدو اسی کیا کہ ہن اس بستی چ داخل ہو، اے یہودیاں دی آیات اللہ بیان کر رہا. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا،
اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وادخلوا الباب سجدا، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو، وقولوا حطۃ نغفر لكم خطاياكم، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، نغفر لكم خطاياكم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزيد المحسنين، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ اور جناب اللہ پاک نے کی فرمایا کہ بیت المقدس کے اندر جدو تساں داخل ہونا یا علیحہ بستی سی، اللہ پاک نے فرمایا جدو تسی اودے اندر داخل ہونا اودا طریقہ کار یہ سی کہ جدو دروازے جو انٹر ہونا جس طرح ایک ساڈے واسطے کعبہ ہے، اس بستی دا دروازے نوں انہاں واسطے کعبے دا درجہ دے دتا گیا۔ اللہ نے فرمایا اتھوں تسی یہودیاں نوں کہا کہ اتھوں تسی سجدہ کردے داخل ہونا، اور سجدہ کردے داخل ہوندے لفظ کی بولنا حطہ حطہ حطہ، یہ لفظ نال بولنے نے تسی، مطلب کہ یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر۔ اے دو اللہ پاک نے انہاں نوں طریقے دسے کہ ایک تے بستی تو جدوں دروازے چوں انٹر ہون لگنا تے اودوں تسی سجدے دے انداز تسی انٹر ہونا، اور دوسرا تسی طریقہ کار کے کرنا حطہ کہ یا اللہ ساڈے گناہ معاف ہو، یہ کہندے ہیں تسی اندر داخل ہونا۔ کیسی الٹی قوم سی، بہت ہی الٹی قوم سی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اللہ پاک نے فرمایا تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ انہوں نے کیتا اللہ فرمایا سجدے کر کے سجدہ کرو، دروازے جاؤ سجدہ کر کے حطہ کہہ کے اندر آ جاؤ۔ انہوں نے کیتا دروازے چ آندے سی یہ اٹھے جا کے نا سجدہ کرنے کے بجائے چوکڑی مارتے سی کہ سڑکے سڑکے اندر، تے حطہ دی بجائے کی کہنے لگے حبا حبا، حبا حبا دے لفظ بولنے انہوں نے شروع کر دیتے، جناب کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، اے لفظ انہوں نے بولنے شروع کر دیتے، یعنی کہ گندم دا دان گندم دا دان گندم دا دان، جو اللہ نے کیا وہ نہیں کیتا، مذاق اڑایا۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرات یہ آیت کریمہ ساڈے واسطے بھی ایک آج واسطے درس ہے۔ یہودیاں نے اللہ پاک کے حکم کے مخالف اپنے لفظ کٹے اور مذاق اڑانے شروع کر دیتے یہودیاں نے۔ ساڈے بھی آج کئی جڑے بڑے اوکلا بنے پھرتے ہیں جناب، سیکولر طبقہ لبرل طبقہ، وہ جنی دیر تک دین دی لاجک سمجھ نہ آئے، جنی دیر تک انہوں نے علت وجہ سمجھ نہ آئے، انہوں نے دین دا مسئلہ ہی نہیں سمجھ آتا، وہ اپنی اپنی چیزاں جنی دیر تک عقل قبول نہ کرے دین دا مسئلہ ہونے دے قبول نہیں کرتے سیر تے کرتے رہتے۔ ایک کام ہے کہندے دا یہودیاں دا کام ہے کہ جناب اگر عقل چ مسئلہ نہیں آ رہا انہوں پرے کر دیو، یہ یہودیاں دا کام ہے۔ جو اللہ فرمائے انہوں بدل کے اپنی مرضی کرو، یہ یہودیاں دا کام ہے۔ اللہ نے انہیں کہا سی اتنے اس طریقے نہ توبہ کرو، اعلانیہ توبہ دا انہوں نے کیا گیا۔ ایک چیز ذہن چ رکھو، ساڈے کام اصول بڑا ایک کئی دفعہ بولیا جاتا وہ جی کسی کی اصلاح کرنی ہے تو پھر سارے کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، پھر جی الگ طور پر اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ مطلق نا اتنا کا کلمہ بولنا بالکل غلط ہے، اصول ہے ہی نہیں، اصول ہے جڑا نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا سر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، فرمایا اگر چھپ کے گناہ ہوا وہ دی توبہ بھی چھپ گئی، وہ دی نصیحت بھی چھپ گئی، اگر اعلانیہ ہویا پھر وہ دی توبہ بھی سامنے، توبہ بھی سامنے، پھر نصیحت بھی سامنے ہوئے۔ ہاں جی اگر اگر اعلان ہوندا کی ہے بھری محفل چ نقیب صاحب آتے ہیں، بھری محفل چ خطیب صاحب آتے ہیں، بھری محفل چ جناب آ کے نعت خاں صاحب آتے ہیں، اپنی من مرضی کا غلط کفریہ شعر پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جناب رافسیاں دی ترجمانی کر کے نکل جاتے ہیں۔ تے جے کوئی عالم دین اتنے جناب اصلاح کرے، مفتی صاحب کوئی اصلاح کر دیں کہ جناب تو سائیں لفظ صحیح نہیں بولے، اتنے جناب چار دوڑن کے وچ انتظامیہ دے وچ محفل والے اے کیڑا کام تسی الگ سمجھا دیں، او بھائی جڑے نے چول ماری وہ تے سارے دے سامنے ماری، اور پھر الگ نے اس طرح لفظ بولے نے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بھئی اپنا انہیں لگا ہے سارے دے سامنے، جب سارے دے سامنے لگا ہے سارے دے سامنے اصلاح۔ ایک مثال میں دیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ مسجد کے اندر اپنی جتی تلاش کر رہے تھے. آپ بول رہے تھے کہ میری جتی کتنے، میری جتی کتنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ نہیں کیتا کہ حضرت ابو ہریرہ نو قریب بلایا ہو، انہوں نے کان دے اندر گل کیتی ہوئے اس طریقے نہ کرو. نہیں، بخاری شریف پڑھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا اللہ تینوں تیری جتی نہ ملائے. فرمایا مسجداں اس کام واسطے نہیں بنیاں کہ اتنے مسیتاں کے اندر جتیاں کے اعلان کیتے جان. ساری مسیتیں بتھیرے اعلان بکریاں کے ہوندے نے، کو کہدا. نبی پاک علیہ السلام نے وہ صحابی کہ جناب سب تو زیادہ روایتاں جنہاں اسلام چ لبدیاں نے، نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے بارے بھی اصلاح سارے کے سامنے کی، چونکہ سارے کے سامنے وہ اپنا اعلان کر رہے تھے. اصلاح سامنے ہوئی، لہذا اگر کوئی غلطی سامنے کرے گا تو اصلاح بھی سامنے ہوئے گی. اگر کوئی غلطی چھپ کے کرے گا پھر حکم ہے کہ وہ عیب چھپاؤ. اگر اس موقع سے بندہ وہ عیب چھپائے گا، بندے کا عیب بھی چھپایا جائے گا، اللہ کی طرف انعام حاصل ہو جائے گا. ساڈے الٹے کام نے، جڑا سامنے غلطیاں کرتا، جڑا انہوں سمجھائے انہوں سٹو تے کے پہ جانے ہیں، انہوں کیوں سارے کے سامنے سمجھایا. تے کتنا الٹا کام ہے جڑا الگ طور تے لگا، جڑا کلا لگا ہوئے وہی شہر لے کے دنیا سے ڈنڈوڑا پیڑتے ہیں. تینوں پتا انہیں کی کیتا، تینوں پتا انہیں کی کیتا، انہیں اتنا کیتا. وہ اسی دستے پھرتے رہتے ہیں کہ جڑا ہے ہی کلا تے جے سامنے کر لے تے جو کوئی صلاح کر دے انہوں اسی پہ جانے ہیں. کتنے غلط اصول سارے لوگوں سے چلتے ہیں. ہاں جی، بہرحال اور بھی کئی چیزاں نے اتنے عرض کرنے والی، لیکن چند چیزاں میں تھوڑے سامنے عرض کی دیا. اللہ پاک نے انہوں نے سزا دیتی اس بنا تے، پھر انہوں نے سزا ملی کہ اللہ پاک نے انہوں نے تعاون دا عذاب مسلط کیتا. ایک کو واری 70,000 پھر مار گیا. پہلے بھی 70 قتل ہوئے، 70,000 جو قتل کا سلسلہ چلے 70,000 پھر مار گیا جڑا انہوں نے ہاں نافرمانی کی تھی. پھر اللہ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ترجمہ کنزلیمان. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو. فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو. اچھا، یہ آیت کریمہ نے بڑیاں پیاریاں چیزاں ہیں. مین چیزاں دیکھو، ایک تے عصا کا تذکرہ آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دا عصا مبارک وہ تذکرہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دا عصا کوئی عام شے نہیں سی. یہ بارے لکھیا جناب تفسیر صحابی دے حوالے نال کہ وکانت من آصل جنتی، یہ عصا جنتی عصا سی. یہ عصا جنتی عصا سی جناب 10 گز دی لمبائی سی. علی طول سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ 10 گز جناب موسیٰ علیہ السلام دی لمبائی سی 10 گز. اور 10 گز بنتا کنا؟ اے جڑا اتنے لکھا میں وہ مطابق پڑھ رہی. 10 گز بنتا کنا؟ اسلامی لحاظ نال 1.5 فٹ ایک گز ہوندا، 1.5 فٹ ایک گز ہوندا. تے موسیٰ علیہ السلام دا قد کتنا بنیا حساب ہونا؟ 15 فٹ آپ دا قد بنیا موسیٰ علیہ السلام دا. تے اتنی جناب آپ دا عصا مبارک بھی اتنا. ولا شعبتان، اور ہے کی سی اودیاں اٹھوں جا کے 2 اس طرح شاخاں آپ دے ساریاں 2 شاخاں سیگیاں. اس طرح ساڈے تے عام ایدا ایک ہوندی نا ساری موڑیا ہوندا، وہ 2 سیگیاں دونوں پاسے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے عصا دا. اور ہے کی سی جناب، وہ جدوں موسیٰ علیہ السلام چلدے ہوندے سی نا نیرے دے اندر، وہ عصا چوں نور نکلدا ہوندا سی. سبحان اللہ. ہاں، نور نکلدا ہوندا سی. کہندے حملہ سیدنا آدم علیہ السلام معہ من الجنہ، اس عصا نو حضرت آدم علیہ السلام جنت جو لے کے آئے سی. فتوارثھا الانبیاء علیہ السلام، یہ چلتا رہا وراثتاً چلتا رہا حتی وصلت الی سیدنا شعیب، حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچیا. تے حضرت شعیب علیہ السلام آپ نے تحفہ دیتا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تحفہ دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے.
اچھا ایک اور بڑی پیاری گل ہے، ایک تسی دیکھو عصا تے جناب جنت دا سی، عصا تے حضرت آدم کول بھی، عصا حضرت شیش کول بھی، عصا نوح علیہ السلام دے کول بھی، یہ عصا سارے کو چلتا آیا، لیکن جناب کسے دے ہاتھ دے اندر اے معجزات نہیں ظاہر ہوئے۔ گل غوری ہے، عصا ہر نبی نے دور کو رہا موسیٰ علیہ السلام تک، لیکن کسی کو اے معجزات جڑے موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہوتے سی یہ کسی کو بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ پتہ چلیا ہر شے ہر بندہ نہیں کر سکتا، ہاں ہر شے ہر ایک دے ہاتھ وچ آ جائے، کوئی کہے مینوں اُداں دی کمال لب جائے جداں باقی کر دنے یہ نہیں، ہاں جی یہ اللہ پاک نہیں بانڈے، اللہ جنوں عطا کر دے وگرنہ ساتھ ہی وہی سی نا جڑا چلدا آ رہا سی، ہاں جی پہلے والا چلدا آ رہا۔ مجھے لگتا ہے تسی سو رہے کو بولتے بولتے کوئی نہیں سبحان اللہ کا مان کر، ہاں نہیں تو سبحان اللہ میں آپ ہی کہی جانا، ہاں تو بالکل ہے جانور بیٹھے ہو، میں کہا پتہ نہیں کی ہوگا، میں پریشان ہو گیا یار، پتہ نہیں میں کوئی عجیب ہی گل کری جا رہا ہے، میں نہیں زبردست چیزاں میں تھوڑے سامنے رکھن دیا۔ اچھا جی ایک تے عصا دی گل آئی، اگے جناب پتھر دی گفتگو ہوئی کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے پتھر دے اوپر ماریا بعصاک الحجر، جناب لکھ دے صاحب جلالین کتنی سونی گل لکھی انہوں نے، وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِصَوْبِهِ، یہ وہی پتھر سی جڑا موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لے کے دوڑیا سی، یہ وہی پتھر سی جڑا موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لے کے دوڑیا سی، تے آپ نے اسی پتھر دے اوپر اپنا عصا ماریا۔ ایک پتھر بھی جناب یہ بارے ملتا ہے کہ ایک پتھر بھی جناب جنت جو آیا ہے، یہ بھی روایت علماء نے ذکر کی ہے کہ پتھر بھی جنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر تے جو عصا ماریا اون دے وچوں جناب 12 چشمے نکلے ہیں، 12 چشمے اون دے وچوں جاری ہو گئے، کیا بات ہے۔ اچھا پھر ایک دیکھو ہن بارش چاہیے سی، پانی چاہیے سی انہوں، اللہ پاک ڈائریکٹ بھی پانی دے سکتا، الحمدللہ ساڈا ایمان، لیکن اللہ نے پانی دیتا انہوں نے دیتا موسیٰ علیہ السلام دے وسیلے دے نال، پانی ملیا لیکن کہنے دے وسیلے دے نال، موسیٰ علیہ السلام دے وسیلے دے نال، جڑے کہنے وسیلہ ہی کوئی شے نہیں، وسیلہ شے ہی کوئی نہیں دیا کتھوں آ گئی، ایتھے تے پانی بھی پتھر دے وسیلے نال لبن گیا، لبن دیا جناب عصاک الحجر، قرآن کہہ رہے ہیں۔ اور کیا شان ہے، ایک اور بھی گل پتہ چلتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے جدوں منگیا انہوں نے پانی باعث استسقاء موسیٰ علیہ قومی، جدوں پانی منگیا موسیٰ علیہ السلام نے جناب آپ نے اپنی ہتھیلیاں جو آپ نے اپنی انگلیاں جو پانی نہیں کڈیا، وہ پتھر جو پانی نکلے، علماء فرمانے نے پتھراں جو پانی نکلدا ہی نہیں، قرآن کہتا پتھراں جو پانی نکلدا، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کو جو پانی منگیا سی نبی پاک دے غلاماں نے، کیا شان سی جناب، کیا شان سی، جب نبی پاک دے غلاماں نے نبی پاک علیہ السلام آپ نے کوئی پانی منگیا، حضرت جابر بن عبداللہ کی فرماندے نے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، جب نبی پاک علیہ السلام کو لوگ پانی منگیا، نبی پاک علیہ السلام آپ دی انگلیاں جو پانی جاری ہویا، پوچھا جنہوں آپ نے روایت بیان کی تو انہوں نے پوچھا حضور تسی اس وقت کتنے سی، انہوں نے کہا سی ہے تے 1500 سی، لیکن جی 1 لاکھ دی تعداد بھی اندی پانی پھر بھی نہیں سی مکنا، پانی پھر بھی نہیں سی مکنا۔ ایک پاسے دیکھو نا پتھراں جدوں پانی جاری ہوندا، بندے دے جسم دے اندر کی ہوندا، خون جاری ہے نا، خون جاری ہے، لیکن وہ محبوب دا جسم سی، وہ ساڈے جیسے نہیں سی، جی میں مرزا انجینئر تحقیرانہ انداز کہتا کہ فرق کی ہے کہ جناب اللہ کے سامنے اگر شاید کوئی نہیں، اس طرح دیا طرح دیا گلا کرتا، تحقیرانہ انداز نبی پاک علیہ السلام دے بارے، نبیوں دے بارے جناب تحقیرانہ انداز بولدا، یہ نہیں سادہ تے نظریہ نبی پاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی پاک جیسا بالکل کوئی نہیں۔ ہاں جی پھر اگلا جملہ بڑا غلط بول جانا کہ جناب تیرے بابے دی شے کوئی نہیں،
حالانکہ جنہاں کتابوں کو لے کے بہ کے حوالے دے رہا ہونا وہ کتاباں بھی تو بابیاں دی گئی ہیں، وہ کتاباں آسمانہ تو تیرے واسطے ڈائریکٹ کر رہی ہیں، وہ بھی تو ساڈے بابیاں نے لکھی ہوئی ہیں، تو اپنا بابا لے کے آ کوئی جنہیں ادھر کوئی کتاب لکھی ہوئے۔ بہرحال جی اسی اپنے موضوع کی طرف اگے چلتے ہیں کہ پھر دیکھو وہ ایدہ دی قوم سی، ایدہ دی قوم سی کہ انہوں نے کہا جی سانو کٹھے پانی نہیں چاہیے، سانو کلے کلے نو پانی چاہیے۔ انہاں واسطے 12 چشمے جاری ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کو جنی والی غلامہ پانی منگیا، ایک باری بھی کیا سونے سانو الگ الگ پانی دیو، الگ الگ پانی دیو۔ انہوں نے محبت آپس سے کیسی قائم سی۔ اور آخری آیت ہے ستمے رکوع دی، پھر اپنا موضوع کلوز ہوئے گا۔ کئی چیزیں میں چھوڑتا بھی جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ کم سلیمان، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خالی اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ یہ آیت کریمہ ساری مکمل ہوئی۔ ہن پہلی گل یہ دیکھو کہ کیسی بے وفا قوم سی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ نو نام لے کے بلاندی سی، جبکہ اسی کے سلام بلانے نبی پاک یا رسول اللہ کہہ کے، یا حبیب اللہ کہہ کے، اسی تے اس طریقے نہ بلانے ہیں۔ استے استغاثہ بڑے اچھے انداز نہ کرتے ہیں۔ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، میں تم گارا، میں تم گارا تمہارا یاد۔ یہ قوم اپنے نبی نو نہ لے کے بلاتی سی، جبکہ اسی اللہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میرے محبوب نو انج نہ بلایا کرو جویں تسی ایک دوجے دا نام لے کے ایک دوجے نو بلاندے ہو، انج نہ بلاؤ جویں نام لے کے ایک دوجے دا بلاندے ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں ولکن قولوا یا رسول اللہ، اے محبوب نو بلاؤ تے یا رسول اللہ کیا کرو، یا حبیب اللہ، ایدہ دے سونے سونے لقب دے نال محبوب کریم نو بلایا کرو۔ حضرات ایک تے انہاں دا ایک کام، پھر کیسی نہ شکری قوم جدا میں پیچھے اشارہ کیتا کہ انہاں نو منو سلوا اتردا سی انہاں واسطے، انہاں نو صبر نہیں آیا، ویلیاں بیٹھ کے کئیاں نو گھراں وچ نہ سکون نہیں آوندا، پھر اردو راضی رہندے نے کہ جناب جدوں کوٹ پیندی ہے گھروں پھر نکلدے نے، پھر باہر کے دھکے کھاندے نے باہر جا کے۔ ایک کام سی اس قوم دا، جناب ویلیاں جڑا انہاں نو لبھی جاندے اوتے پوری نہ شکری۔ موسیٰ علیہ السلام ساڈے کو نہیں کھا ہوندا، روزی کوئی کھانا کھاندے رہنے، ساڈے کو نہیں کھا ہوندا، سانو ساگ دیو، سانو مسلاں دی دال دیو، سانو پیاز دیو،
اتنی چیزاں منگن لگتا ہے. کیسی قوم، عجیب قوم. ٹھیک ہے، پھر اللہ پاک نے یہاں کو یہ نعمت لے لی. پھر جناب انہوں نے وہی چیزاں دے دیتی گئی جہاں انہوں نے منگیاں. پھر اللہ پاک کی طرفوں جناب انہوں کے اتنے ذلت و خواری انہوں کے اتنے مسلط کر دیتی گئی. یہ ذلیل و خوار بھی رہے ہیں اور اسی طرح دھکے کھاندے رہے ہیں. اور اج بھی اگر جس بھی طریقے نال بیٹھے ہیں، جس بھی طریقے نال بیٹھے ہیں تو جناب ہے پھر بھی یہ ذلیل قوم ہے. انہوں ساری دنیا انہوں ذلیل قوم ہی سمجھتی ہے. قبضہ کیتا انہوں نے فلسطین کی زمین کے اوپر، قبضہ کر کے انہوں نے اپنا اسرائیل بنانے کی کوشش کی اور اج تک وہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. اور ایسی قوم ذلیل نہیں کہ اڑتی ہے، ظلم ہی کرتی جا رہی، ذلیل قوم ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ پاک کا غضب انہوں نے حاصل کیتا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے سی، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شاہیہ علیہ السلام، انہوں لوگوں نے شہید کیتا. اور دیگر کئی اللہ پاک نے نبیوں نے انہوں نے شہید کیتا. ایک اور بھی گل ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جناب کسی بھی اس نبی نو کسی بھی اس نبی نو کوئی شہید نہ کر سکیا جہاں نبی جنہوں جہاد دا آرڈر ہویا. جنہوں جہاد دا آرڈر اللہ پاک کی طرفوں ہے نا کہ تسی جہاد لڑو، وہ نبی نو کوئی شہید نہیں کر سکیا. یہ شہید صرف وہ نبی ہوئے نے کہ جنہاں واسطے اللہ کی طرفوں جہاد کا آرڈر نہیں سی اتریا. لہذا اگر کوئی قرآن کی آیت اعتراض کرے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کراں گا، کہ اللہ پاک نے ادھر موقع تے مدد کیوں نہیں کی؟ وہ تو مراد یہ ہے کہ یہ جہاد جنہاں واسطے جہاد کا آرڈر ہے، جو جہاد واسطے نکلن گے تے اللہ مدد کرے گا. مراد ہے کہ اللہ پاک نے مدد کیتی ہے. اور جنہاں واسطے جہاد فرض نہیں سی، یہ انہاں واسطے اس طریقے نہ ہویا کہ انہاں نوں کئی لوکاں ظالماں لوکاں نے انہاں نوں شہید کیتا. اور ایک بڑی پیاری گل ہے، مفتی عامر خان عیمی رحمۃ اللہ کی تعالی ہے، آپ ذکر کرتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ کیسی قوم سی، عجیب قوم سی. کتنیاں سرکشیاں، کتنیاں نافرمانیاں انہاں لوکاں کیتیاں، لیکن پھر بھی بار بار اللہ کا فضل انہاں تے جاری رہندا سی. بار بار اللہ کا فضل انہاں تے جاری رہندا سی. کیسی سرکش قوم، عذاب بھی اتردا سی انہاں دے اوتے. پھر جو انہاں دے کام سی، انہاں نے سکندر بادشاہ وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے. ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت مینوں 1 روپیہ دے دیو. سکندر بادشاہ کہنے لگا ہے کہڑا کام ہے تو 1 روپیہ میرے کو منگی جان دے؟ یہ روپیہ تو منگن دیا میری توہین کر رہے ہیں 1 روپیہ مانگ کے. انہوں نے کہا اچھا بادشاہ ہو چلو جی روپیہ نہیں دینا پھر 1 ملک دے دیو. پھر آہو جی 1 روپیہ مانگے تیری توہین ہو گئی تو ہن 1 ملک دے دیو مینوں. وہ کہنے لگا یہ کہڑا کام پورا ملک ہی منگ لیا تو میرے کو، یہ تو میری اسی کے نالوں زیادہ تو منگی جان دے. کہنے لگا جا بادشاہ اپنا کام کر، میں تیرے کو کی منگا؟ میں اس رب کو منگدا جے کو 1 منگو تاں بھی دیندا، ملک منگو تاں بھی دیندا. میں تے اس رب کو منگدا. اللہ سانو کسی طرح محتاج نہ کرے. سانو یہ دعائی کرنی چاہیے اللہ سانو کسی طرح محتاج نہ کرے. اللہ کی بارگاہ کی طرف ساری توجہ ہے. اسی اللہ کو منگیے، نبی پاک کا وسیلہ دے کے منگیے، اللہ نے نیک بندے کا وسیلہ دے کے منگیے. اللہ پاک اپنے نیک بندے کا وسیلہ قبول کرتا ہے. اللہ پاک عطا کرتا ہے انہاں دا صدقہ. اگر اللہ کو منگیے تے ظاہری گل ہے اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، میرے کو دعا مانگو میں قبول کراں گا. اللہ قبول کرتا ہے. اللہ پاک جو کچھ میں تھوڑے سامنے بیان کیتا سانو یاد رکھن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے.